اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں قاری عمیر صدیقی یوٹیوب چینل۔ میری جانب سے، میرے چینل کی جانب سے آپ تمامی سامعین اور ناظرین کو عید الفطر کا چاند، عید الفطر کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں آپ سے 3 حوالوں سے گفتگو اور بات چیت کروں گا۔ عید کا دن ہے، عید کا دن ویسی بھی گفتگو کرنے کا ہوتا ہے، بات چیت کرنے کا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں آپ لوگوں سے 3 باتیں کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد 6 روزوں کی جو فضیلت ہے اور وہ کیوں رکھے جاتے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ یہاں بیان کروں گا۔ دوسری بات کہ عید الفطر کے حوالے سے میری جانب سے ان تمام ہی سننے والے سامعین اور ناظرین کو جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھ سے وابستہ گان ہیں، ان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں عید الفطر کے حوالے سے ایک پیغام دینے والا ہوں جس کی بہت ضرورت ہے۔ مجھ سمیت سب کو ضرورت ہے کہ اس بات پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ پاکستان میں جس طرح عید الفطر کا چاند کا اعلان کیا گیا، تو اس حوالے سے بھی آج آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لہذا ویڈیو کو آپ سب نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ عید الفطر کے 6 روزوں کے حوالے سے بزرگان دین نے فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو عید الفطر کی پہلی عید کو چھوڑ کے دوسرے دن کے بعد لگاتار 6 روزے رکھے، یا شوال کے مہینے میں 6 روزے کبھی بھی رکھ لے، ایک ایک کر کے رکھ لے یا ایک ساتھ رکھ لے، مگر رکھنے 6 روزے جو ہیں شوال کے مہینے میں ہی ہیں۔ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو 6 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا، یعنی 6 روزے رکھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ جو شوال میں 6 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال روزے رکھنے کی فضیلت اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، اور اب آپ نے انشاءاللہ تبارک و تعالی شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے بھی لازمی رکھنے ہیں۔ دوسری بات کہ آج میں نے آپ لوگوں کو جو پیغام دینا ہے وہ عید کے حوالے سے پیغام دینا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج موبائل کا دور ہے۔ ہر انسان موبائل پر عید منانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے عید منا لی۔ اصل عید کیا ہے، عید کا پیغام کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ اصل عید میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ عید منائیں۔ آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، جس وقت آپ چھوٹے تھے اور آپ کو نہ کپڑے پہننے کی تمیز تھی، نہ آپ کو چپل پہننے کی تمیز تھی، اس وقت آپ کے والدین آپ کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنا کر، اچھے سے چپلیں پہنا کر، آپ کو معلوم بھی نہیں تھا اس وقت کہ آپ کیا پہن رہے ہیں، اچھا ہے برا ہے، کس کلر کا ہے، مگر آپ کے والدین آپ کو پہنا کر خوش ہوا کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگ والدین کو، ہمارے بڑے والدین کو، تو ہمیں چاہیے کہ عید کے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنے والدین کے ساتھ رہیں، اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ان کی سنیں، ان کو کچھ باتیں اچھی بتائیں، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، اپنے والدہ کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ یہ عید کا پیغام ہے۔ دوسری، جو لوگ جو نے کیا نام ہے اپنے بزرگوں سے وابستہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کو چاہیے اپنے استادوں سے ملنے جائیں، اپنے استادوں سے ملاقات کریں، جن کی دعاؤں سے آج آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ عید کے موقع پہ آپ اپنے دوستوں کو وقت دے رہے ہیں، موبائل کے ذریعے پوسٹ کر رہے ہیں، عید مبارک، چاند مبارک، عید الفطر مبارک، دوسری عید مبارک، تیسری عید مبارک۔ وہیں آپ نے پہلی عید کو، دوسری عید کو، تیسری عید کو اپنے استادوں کو آپ بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بزرگوں کو آپ بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہذا میری عید کا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے استادوں کو یاد رکھیں، اپنے استادوں کے پاس جائیں، ان سے ملاقات کریں، آپ اپنے بزرگوں کو یاد کریں، بزرگوں سے ملنے جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ عید گزاریں،
تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عید بھی اچھی گزرے گی اور آپ کا پورا سال بھی اچھا گزرے گا، ان کی صحبت کی برکت سے آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا ایسا ہم تو بڑے ہو گئے، استاد نے ہمیں پڑھایا تھا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ کون سے جو ہے کیا نام ہمارے استاد ہیں، کہاں ہیں ہمارے ٹیچر، اسکول میں جو ٹیچر پڑھاتی تھی وہ بھی ہمارے رابطے میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، جس زندگی میں آپ ہیں اس زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں رابطے میں رہتا ہوں۔ جیسے میرے ایک دوست ہیں پنجاب سے، تو انہوں نے مجھے صبح جو ہے کیا نام ہے وائس میسج کیا، ان کا شادی کا مسئلہ تھا، میں نے بڑی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا بھی کی، کارڈ بھی کی، پڑھائی بھی کی، ان کی شادی ہو گئی۔ صبح ان کا وائس میسج میرے پاس آیا، میں نے سنا نہیں مصروفیات کی بنا پر، اور باقی بہت سارے لوگوں کے واٹس ایپ بھی میرے پاس پوسٹ آئے ہیں، تو پوسٹ تو ہر کوئی کر دیتا ہے، اسپیشلی وائس میسج کر کے یا کال کر کے اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے استادوں کو، اپنے جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے میری زندگی آگے نکلی ہے، اگر آپ عید کے موقع پہ اگر ان کو آپ بھول جائیں گے تو یہ ان کے لیے ناانصافی ہوگی، ان کے ساتھ بھی ہوگی اور آپ کے ساتھ بھی ہوگی۔ تو لہذا آپ کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ، اپنے استادوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہی خاص طور پہ مختصر اور عید کا پیغام ہے۔ اب آخری تیسری بات کہ پاکستان میں عید الفطر کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے کہ عید الفطر کا چاند جو ہے وہ ہو گیا۔ تو عید الفطر کے حوالے سے جو اعلان کیا گیا، آپ سب بھی جانتے ہیں، سب کے پاس موبائل ہے، کہ کس کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی کہ سعودیہ کے ساتھ جو ہے عید کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سعودیہ کے ساتھ ہم نے عید کرنی ہے۔ دیکھیں، سعودیہ کے ہم مخالف نہیں ہیں، ہم نے بھی سعودیہ میں عید منائی ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف دیکھنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ عید جو ہے، عید کی نماز پڑھو عید کا چاند دیکھ کے۔ تو اگر عید کا چاند نظر آیا ہے اور آپ نے عید پڑھی ہے تو آپ کی عید ہے۔ مگر اس وقت جس سبق میں بات کر رہا ہوں، پہلی عید ہے پاکستان میں عید الفطر۔ تمام مکتب فقہ کے علماء کرام نے، تمام مشائخ عظام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ عید کا چاند نظر آیا تھا۔ سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے عید کا اعلان کیا گیا کہ ہم سعودیہ کے ساتھ عید کریں گے۔ اس طرح جتنے لوگوں نے جو کیا نام ہے روزے جن کے چھوٹ گئے ہیں یا جو لوگ اعتکاف سے اٹھ گئے ہیں، اس کے حوالے سے میں شرعی مسئلہ ہی بتاؤں گا، مگر یہ بات اہم ہے کہ جس نے بھی اعلان کیا ہے سارے قوم کے گناہ، روزہ چھوڑنے کا گناہ اس کے سر پہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لازمی جواب لے گا۔ اور میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، کتنے پریشر جو ہے کیا نام ہے برداشت کرنے کے بعد بھی وہ سچائی کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے شرع کا حکم سناتے تھے، قرآن و سنت کا حکم سناتے تھے، اور لوگ ان سے بہت خوش تھے۔ مطالبہ بھی کرتے ہیں اللہ پاک مفتی منیب الرحمان صاحب دوبارہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک وہ روح ہلال کمیٹی کے دوبارہ چیئرمین بنے۔ اب شرعی مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک آج کا روزہ چھوٹا ہے، مفتیان کرام نے بھی اعلان فرما دیا، خاص طور پہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اعلان فرما دیا ہے کہ آپ نے عید کا عید کے بعد جو ہے اس ایک روزے کی قضا رکھنی ہے۔ ایک روزے کی قضا اسی طرح رکھنی ہے جس طرح آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اسی طرح آپ نے ایک روزہ رکھنا ہے۔ اب رہی بات اعتکاف کی، تو جو لوگ اعتکاف سے اٹھ چکے تھے انہوں نے ایک دن اعتکاف کی قضا کرنی ہے، مگر روزے کے ساتھ، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ جو ہے شرط ہے، یعنی جب آپ کا روزہ ہوگا اسی دن آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، مسجد میں ہی آپ نے اعتکاف کرنا ہے۔ مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے جانا ہے مسجد میں، اور پھر مغرب وہیں پڑھنی ہے، عشاء وہیں پڑھنی ہے، رات وہیں گزارنی ہے۔ اگلے دن فجر، ظہر، عصر، پھر مغرب کی نماز پڑھنے آپ نے اٹھنا ہے، اور دونوں دن کا روزہ رکھنا ہے۔ جس دن آپ بیٹھیں گے اس دن کا بھی روزہ رکھنا ہے، اور جو اگلا دن ہوگا جو آپ مسجد میں گزاریں گے اس دن کا بھی آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں نے بھی گھر میں ہی ایک دن کے اعتکاف کی قضا لازمی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سیر و افطار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر لائک کر دیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔